لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہمارا سیرت نبوی کا مختصر کورس ریحان السیرہ جاری و ساری ہے، اور ہم نے اس سے پچھلی اقساط کے اندر مختلف سیرت نبوی کے موضوعات کو بیان کیا تھا۔ ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تشریف لے آتے ہیں، مسجد قباء اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں اور اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے مکی دور کے بارے میں پڑھا تھا تو مکی دور کے بارے میں پڑھنے میں ہم نے مکہ کے سیاسی اور دینی حالات کو بیان کیا تھا۔ تو اب چونکہ مدنی دور کا آغاز ہے تو چلیے مدنی دور کے یا مدینہ منورہ کے سیاسی اور دینی حالات کو اور مختلف گروہوں اور جماعتوں کے بارے میں سن لیجئے۔ اور اس کا مقصد یہ ہوگا کیونکہ مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست بننا جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے گروہ مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ تو دیکھا جائے تو ایک تو مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور ان میں دو طرح کے لوگ شامل تھے، یا تو مہاجرین ہجرت کر کے آنے والے اور یا پھر ان کو مرحبا کہنے والے ان کے انصار بھائی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں گروہوں کے درمیان، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت کو قائم کر دیا، اور یہ انصاری صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے ایمان لائے تھے اور آپ پر اپنا جان و مال نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر جو دوسرا گروہ تھا وہ کفار کا گروہ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہائشی تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان میں سے اکثر بعد میں صدق دل سے ایمان لے آئے، جبکہ کچھ نے غزوہ بدر کے بعد مسلمانوں کی شان و شوکت سے متاثر ہو کر دنیاوی لالچ کے لیے ایمان قبول کیا، لیکن ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ منافقین کی جماعت کہلائی، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مدنی صورتوں کے اندر منافقین اور ان کے اعمال کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے کفار سے بھی زیادہ خطرناک لوگ تھے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، مسجد نبوی میں بھی آتے، نمازیں بھی ادا کرتے، لیکن مسلسل مسلمانوں کی اور دین اسلام کی جڑیں کاٹنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ تو ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، جسے اسلام کے ساتھ خاص طرح کا عناد اور بغض تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج کے لوگ عبداللہ بن ابی کو اپنا سردار بنانے ہی والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آپ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ دیگر انصاری صحابہ کی طرح وہ دین اسلام کے اندر صدق دل سے داخل ہوتا اور اس کی شان یا قدر و منزلت یا اس کی قابلیت صلاحیت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قدر و منزلت کے مطابق اس کو عزت بھی دیتے، اور جس طرح دیگر صحابہ کی عزت تھی، ایک مقام و مرتبہ تھا، اس کو بھی ملتا، لیکن اس نے قطعاً ایسا نہیں کیا، بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ایک محاذ کو کھول لیا اور نفاق شروع کر دیا، اور مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پردہ طرح طرح کی تکالیف دینا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کہہ لیجئے یہ مدینہ کا دوسرا گروہ تھا۔ اگر ہم مدینہ منورہ کے اندر تیسرے گروہ کے بارے میں بات کریں تو وہ یہود کے گروہ تھا۔ یہود کے 3 قبائل مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ جو تینوں یہود کے قبائل مدینہ منورہ کے اندر آباد تھے، یہ آخری نبی کا شدت سے انتظار کیا کرتے تھے، اور اوس اور خزرج کو اکثر یہ کہا کرتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگوں کے، کہ جب آخری نبی آ جائے گا تو ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کر تم پر غالب آ جائیں گے، تم پر غلبہ پا لیں گے، اور اس روئے زمین پر جیت ہماری ہوگی، غلبہ ہمارا ہوگا، ہم ہی غالب آئیں گے۔
اور جو اس نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ اوس اور خزرج کے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، تو سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عناد رکھنے والے اور مشرکین مکہ کے بعد دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ مرتبہ قتل کے منصوبوں کو تیار کرنے والے یہی مدینہ کے اندر رہنے والے یہود کے قبائل تھے، اور ان کے جرموں کی اور ان کے اعمال کی پداش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ سے باہر بھی نکالا، جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے مدینہ منورہ کا تیسرا گروہ تھا جو کہ یہود تھے۔ مدینہ منورہ کا پورا کاروبار، خاص کر سود کا کاروبار، وہ ان یہود کے قبائل کے ہاتھوں میں تھا۔ یہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا کرتے تھے اور سود پر ان کو قرضے دیا کرتے تھے، اور ان قرضوں کے بوجھ تلے اوس اور خزرج کے لوگوں کو دبا کر رکھا کرتے تھے۔ یہ ان کے اعمال تھے زمانہ جاہلیت کے اندر اور اسلام آنے کے بعد بھی۔ حالانکہ سود اور مال حرام وہ ان کی شریعتوں کے اندر بھی اسی طرح حرام تھا جس طرح دین اسلام نے اس کو حرام رکھا۔ تو یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہو گیا، جس کے اندر ہم نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ کے کیا سیاسی اور دینی حالات تھے۔ آج ہم اپنے دوسرے جس موضوع کی طرف چلتے ہیں وہ موضوع یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کے لیے جن بہترین اقدامات کو سر انجام دیا وہ کون سے اقدامات تھے۔ تو یاد رکھیے گا، اس معاشرے کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پر رکھی، نمبر ایک، اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، بندوں کا آپس میں تعلق مضبوط کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کو قائم کیا گیا، نمبر تین، یہود اور دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے تاکہ مدینے کا امن و امان اور سکون برقرار رہے، مسلمان ان کی جان و مال کی حفاظت رہے، وہ ایک اللہ کی عبادت کر سکے اور مدینہ کے اندر ان مظالم سے ان کو چھٹکارا ملے جو مظالم وہ مکہ کے اندر برداشت کر آئے ہیں کئی سالوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت اصول و ضوابط پر مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور معیشت کے اصول مرتب کیے گئے۔ مہاجرین صحابہ نے مدینہ کی منڈیوں کا رخ کیا۔ بعض اوقات جب انصاری صحابہ نے، سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو یہ پیشکش کی کہ آدھا مال آپ لے لیجئے، آدھا مال میرا ہوگا اور میرا آدھا مال آپ کا ہو جائے گا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، لا یا اخی بارک اللہ فیک، اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے، دلنی علی سوق، ذرا مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بازار جاتے ہیں، دیگر مہاجرین صحابہ بازاروں کا اور مدینے کی منڈیوں کا رخ کرتے ہیں، اور چند ہی سالوں کے بعد منڈیوں کے اندر ان کی پوزیشن انتہائی مضبوط تجار اور تاجروں کی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر کتاب البیوع مطلب خرید و فروخت کے بارے میں یہ بیان ہے، خرید و فروخت کے بارے میں یہ کتاب، یہ چیپٹر ہیں، یا ابواب البیوع یا باب البیوع کے بارے میں باقاعدہ کتب اور چیپٹرز کو اور عناوین کو قائم کیا گیا، جن کے اندر ان منڈیوں کے اور خرید و فروخت کے لینے دینے کے اصول و ضوابط کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ مطلب دین اسلام نہ صرف مسجد اور منبر کی حد تک لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ بازاروں کے اندر لین دین کے معاملات میں اور خرید و فروخت کے معاملات کے اندر بھی لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات تھے ایک مدنی ریاست کے لیے۔ اب اگر ہم اپنے کورس کے اگلے موضوع کی طرف چلیں تو وہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے قتال کی اجازت کا مل جانا تھا، قتال کے حکم کا مل جانا تھا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن لوگوں سے لڑائی جھگڑا کیا گیا ان کو اجازت دی گئی ہے، اور اجازت دیے جانے کا سبب کیا ہے؟ بانہم ظلموا، با یہاں سببیہ ہے، بانہم ظلموا بسبب اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا، اس وجہ سے انہیں لڑائی کی قتال کی اجازت دے دی گئی۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک البتہ اللہ رب العزت ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو چلیے ذرا یہاں اس موضوع کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ بعض مغربی مستشرقین نے دین اسلام پر، سیرت نبوی پر یہ اعتراض کیا
کہ نعوذ باللہ دین اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے ذریعے سے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کیا، تو آگے چل کر جنگوں کا بیان آ رہا ہے۔ یہاں پر صرف اس چیز کو یاد رکھیے گا کہ دیکھیں قتال کے بارے میں جو سب سے پہلی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے اسلامی جہاد کے بارے میں، اس کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن پر ظلم کیا گیا ان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ اگر قتال کرنا چاہیں، لڑائی کرنا چاہیں، تو اذن ان کو اجازت دی گئی ہے جن سے لڑائی کی گئی، مطلب اپنے دفاع کے لیے۔ قتال کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جہاد کے ذریعے سے، اس قتال کے ذریعے سے اپنے جان و مال کی حفاظت کر سکے۔ تو دیکھیں یہ سب سے پہلا مقصد تھا۔ دوسرا مقصد تھا فتنے کو ختم کرنے اور دین اسلام کے غلبے کے لیے، جیسا کہ سورۃ الانفال کی آیت ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ بچے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سارے کا سارا ایک اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر وہ رک جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ اور تیسرا مقصد جہاد اسلامی کا کیا ہوتا ہے؟ وہ مومنوں کو گناہوں سے پاک کرنا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران آیت 142 میں فرمایا ام حسبتم، یا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، اور اللہ رب العزت نے ابھی تم میں سے جہاد کرنے والوں کو جانا ہی نہیں، ويعلم الصابرين، اور جو صبر کرنے والے ڈٹ جانے والے ہیں ابھی وہ تو سامنے ہی نہیں آئے، وہ تو ظاہر ہی نہیں ہوئے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم بغیر آزمائش کے ہی جنت میں چلے جاؤ؟ تو مومنوں کو آزمانا یہ بھی ایک جہاد کا لفظی مقصد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ جہاد کا لفظی مطلب ہوتا ہے جد و جہد کرنا، کوشش کرنا، اپنی جان مال کی حفاظت کی کوشش کرنا، دین اسلام کے غلبے کی کوشش کرنا، اللہ کی رضا اور اجر کے حصول کی کوشش کرنا، یہ تمام اسلامی جہاد کے مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر ہم آج کے اپنے اگلے موضوع کی طرف چلیں تو وہ موضوع ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوات اور سرایا۔ اور ابھی جو ہم نے پچھلے موضوع کے اندر مستشرقین کا یا کفار کا ایک اعتراض بیان کیا کہ نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، تو یہاں پر یہ چیز جان لیجئے کہ دیکھیں ابھی زیادہ نہیں پہلے اس روئے زمین پر جو جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم ہوئی، آپ کو پتہ ہے یورپ کی جنگوں کے اندر ملینز، میں ہزاروں یا لاکھوں نہیں کہہ رہا، ملینز کی تعداد میں لوگ مارے جاتے ہیں۔ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں، کیا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات میں جتنے بھی غزوات ہوتے ہیں ان غزوات کے اندر تعداد کتنی تھی؟ چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے شہداء کی تعداد ہے یا کفار کی طرف سے مقتولین کی تعداد ہے، یاد رکھیے گا یہ تعداد صرف اور صرف 1000 ہے۔ 1000 کی تعداد تمام غزوات میں، اور ان 1000 کے اندر 600 وہ یہودی ہیں جن کا تعلق بنو قریظہ سے تھا، اور ان کو غزوہ خندق کے بعد ان کی عہد شکنی اور مسلمانوں کے مخالفین کی مدد کرنے کی پیداش میں ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو اگر ان 600 بنو قریظہ کے یہودیوں کو نکالیں تو صرف 400 لوگ بچتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جنگوں میں فریقین کی طرف سے فوت ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کے شہداء ہیں یا کفار کے مقتولین، صرف اور صرف 400 کی تعداد میں۔ دیکھیں نا، پھر اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ جی دین اسلام تلوار کے زور پر پھیلا اور بڑا ظلم کیا گیا، پھر آ کر اگر کوئی یہ اسلام پر اعتراض کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے صرف اور صرف تعصب کی اینک کو پہن رکھا ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں، اسلام تو امن و امان کا مذہب ہے۔ اس میں جہاد کو سب سے اول جو مشروع قرار دیا گیا تو وہ اپنی مال و دولت کی حفاظت، اپنی جان عزت آبرو کی حفاظت کے لیے مشروع قرار دیا گیا، پھر اللہ کے دین کے غلبے اور مومنوں کی آزمائش کے لیے مشروع قرار دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو کل غزوات کی تعداد ہے یہ 19 سے لے کر 30 تک ہے۔ بعض سیرت نگاروں نے دو غزوات کو ملا کر ایک شمار کیا، مطلب غزوہ خندق اور اس کے بعد فوراً جو غزوہ بنو قریظہ ہوا، ان دونوں کو اگر ایک شمار کریں تو تقریباً یہ 19 تعداد بنتی ہے، اور اگر ان کو دو شمار کر کے دیکھیں تو یہ زیادہ زیادہ 30 تک کی تعداد بنتی ہے۔ اچھا جی، ان 30 غزوات میں سے آپ کو پتہ ہے صرف 9 غزوات ایسے ہیں جن کے اندر جنگ ہوئی تھی، جیسے غزوہ بدر یا غزوہ احد میں ہوئی۔
جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی تھی، صرف 9 غزوات ہیں اور باقی تمام غزوات کے مقاصد بغیر جنگ کے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلیے، ان 9 غزوات جن میں جنگ ہوئی تھی، ان میں سے 7 غزوات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے لڑے، جیسے احد کے میدان میں آگے تھے، خندق کے موقع پر سارے مل کر آگے تھے، غزوہ بدر کے موقع۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 9 غزوات میں جنگ ہوئی، ان 9 غزوات میں سے صرف اور صرف 2 ایسے ہیں جن میں پہل کی، اور 7 غزوات ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دفاع میں لڑے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چھوٹے لشکر بھیجے جاتے تھے سرایا، اگر ان کو ملا کر دیکھا جائے تو ان کی تعداد 100 کے قریب بنتی ہے۔ غزوات اور سرایا دونوں کی تعداد صرف اور صرف 100 کے قریب بنتی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیجئے ہمارے کورس کا موضوع۔ اب ہم کیا کرتے ہیں جی، اپنے اس کورس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو مختلف غزوات ہوئے ہیں، آنے والے ایپیسوڈ سے انشاءاللہ ان غزوات کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور آج کے اس سیشن کا جو ہمارا آخری اور 5واں موضوع ہے، ہجرت کے بعد مدینہ کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تو بیچ میں بیت اللہ کو رکھ لیا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیت اللہ کے ساتھ تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش بھی تھی مکہ مکرمہ، اور آپ کا وطن بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو بیت المقدس اور بیت اللہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بیت المقدس کا رخ کرتے ہیں تو آپ کو بیت اللہ بالکل آپ کی بیک سائڈ پر چلا جاتا ہے، اور اگر بیت اللہ کا رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس بالکل اپوزٹ سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا اور خواہش تھی کہ مسلمانوں کے قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت 144 میں ارشاد فرمایا، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم بار بار آپ کے چہرے کو آسمانوں کی طرف اٹھتا دیکھ رہے تھے، ہم ان قریب آپ کا چہرہ اس طرف پھیر دیں گے، ترضاہ جو اس قبلے کی طرف جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی حکم دے دیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز کو ادا کیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ بہت عظیم خوشخبری تھی کہ قبلے کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا گیا ہے۔ یہود کو یہ چیز انتہائی ناپسند گزری، حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی اور رسول آئے گا وہ قبلہ کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دے گا، ان کی کتابوں کے اندر، اور وہ جانتے تھے، لیکن انہوں نے شدید ناپسند کیا اور کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں ہماری مخالفت کی قسم کھا لی ہے، ہر چیز میں ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت 142 میں ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، دوسرے پارے کی ابتدا بھی ہے کہ ان قریب بیوقوف لوگ کہیں گے، یا لوگوں میں سے جو بیوقوف ہے وہ کہیں گے کیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا۔ قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے مشرق اور مغرب اللہ ہی کے لیے ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت عطا کرتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے آج کے اس سیشن کے 5 موضوعات کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف غزوات کے بارے میں اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر پیش آنے والے مختلف واقعوں کے بارے میں آنے والی ایپیسوڈ سے انشاءاللہ تذکرہ جاری رہے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة